السلام کی ولادت سے پہلے آپ تو اپنے آپ کو لبرل اور پڑھے لکھے کہتے ہیں نا، تو آپ ہسٹری پڑھیں نا بھائی، تاریخ پڑھیں کہ دنیا کی کیا کیفیت تھی، دنیا کی کیا حالت تھی. اور یہ تو میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ سے خود نابلد ہیں. آج کا جوان کالج یونیورسٹی میں جانے والا اسٹوڈنٹ وہ اپنی تاریخ جانتا ہی نہیں ہے. اس قوم کا تو یقین کیجئے یہ حال ہے کہ انہیں تو اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے ہی نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ کیا رشتہ ہے. تو ان لبرل آنٹیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی آپ تاریخ پڑھیں کہ یہ جو عورت کو وہ ماں تو پہلے بھی تھی نا، عورت بچے تو پہلے بھی جنتی تھی نا، اور رشتہ بچے جننے کے بعد اولاد اور اس عورت میں ماں اور بیٹے کا ہی رشتہ قائم ہوتا تھا نا. تو پڑھو پھر عرب کی تاریخ پڑھو، دنیا کی تاریخ پڑھو کہ اس وقت ماں کو بازار میں بیچ دیا جاتا تھا. باپ مر جاتا تو سب سے بڑا بیٹا اپنی ماں سے بیاہ اس لیے کر لیتا تاکہ وہ مال جائیداد جو باپ چھوڑ کر مرا ہے وہ اسی کے پاس رہ جائے. یہ اوقات تھی عورت کی، یہ حیثیت تھی. گھر میں عورت لڑکی بیٹی پیدا ہوتی، ماں باپ کے چہرے کالے پڑ جاتے، مسودًا وہو کظیم، کہا کہ وہ غصے سے دانت پیسنے والے اور ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے. وہ میں نے واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کیا کہ وہ نازو پلی بیٹی جو اس کی غیر موجودگی میں پیدا ہوئی تو باپ نے واپس آ کر اسے سجا سنوار کر اس کو زندہ اپنے ہاتھ سے مٹی میں دبا دیا، گاڑ دیا. اور جس رسول کے آمد پر ہمیں مسرت اور شادمانی نہیں روئی، اور یہ آنٹیاں نکل کر وومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق طلب کرتی پھرتی ہیں، اور میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ نعرے لگاتی پھرتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو کر ڈالا اس نے، لیکن اس کا دل نہ پسیجا. بچی ہاہاکار مچاتی رہی، کہتی رہی بابا یہ کیا کر رہے ہو، بابا یہ کیا کر رہے ہو، میں تو سالوں سے آپ کے دیدار کی منتظر تھی. آج میں خوش ہوں کہ آپ مجھے تفریح کے لیے گھمانے پھرانے کے لیے باہر لائے. یہ آپ مجھ پر مٹی کیوں ڈال رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کانپے بھی نہیں، اس باپ کا دل تڑپا بھی نہیں، اس نے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ واقعہ اسی باپ کی زبانی سن کر پھوٹ کر رو پڑے. کہا کہ تم نے بیٹی پر بڑا ظلم کیا. تو اس بیٹی کو پھر حضور نے کیا مقام عطا فرمایا. جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آتی، حضور کھڑے ہوتے اور فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے. عورتیں، یہ بیٹیاں بے پردہ اور پھر حیا باختہ بن کر سڑکوں پر اچھل کر اسلام پر اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر زبانیں تان دراز کرتی ہیں، انہیں حیا نہیں آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کو یہ قدر و منزلت دی. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا بیٹیوں اور بیٹیوں والوں، آج آپ کیسے پوسٹ لگاتے ہیں فیس بک پر، تو یہ غور کر لیں کہ جناب یہ بیٹی کو یہ حق کس نے دیے. تو اس کی آمد پر ذرا مسرت کا بھی اظہار کر دیا کرو. یہ تو لگاتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں ایک رحمت دے دی. اور کہتے ہیں ابھی بھی کہا کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ بمقابلہ باپ اور بیٹے کے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، بیٹی باپ کی زیادہ خدمت کرتی ہے، بیٹی باپ کے لیے بچ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ مضبوط تعلق رکھتی ہے اپنے باپ سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر اس بیٹی کو، وہ بیٹی جو پہلے باعث ننگوہار تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ جس شخص کی دو بیٹیاں ہوں، جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو پالے پوسے
ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرے، دینی شرعی تربیت کر کے ان دونوں کو بیاہ دے، ان کی شادی کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا و ہوا فی الجنت ہاکذا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے ایسے اس انگلیوں کو وَأَضَمَّ أَصَابِعَهُ، حضور نے اپنی اس انگلیوں کو ایسے کر کے بس جیسے حضور نے فرمایا ایسے کر کے کہا کہ جس نے دو بیٹیاں جس کی تھی، دونوں کی تربیت کی، پرورش کی، پالا پوسا، بڑا کیا اور اس کے بعد انہیں بیاہ دیا، تو قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں میری قریب قریب نظر آ۔ کہ بیٹی کو یہ مقام کس نے دیا؟ اور میں قربان جاؤں پھر صحابہ پر بھی، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے قید لگا دی، بعض ایسی ہوں گی کہ جن کی ایک بیٹی ہوگی، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے بیٹی تو ایسی نعمت ہے، کہا کوئی بات نہیں، اگر کسی کی ایک بھی ہونا تو وہ اس کو بھی اسی طرح پالے پوسے، ان کی تربیت کر کے اسے بیاہ دے، وہ بھی جنت میں میرے طرح اسی طرح ہی ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں، وہ بھی میرے قریب ہوگا۔ تو یہ بیٹیوں کو حقوق کس نے دیے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نے دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نے دیا۔